السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ سارے لوگ اچھے ہوں گے۔ آج 3 عمل ہے ایک ہی ویڈیو کے ذریعے۔ پہلا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص بیماری میں مبتلا ہے، وہ خواہ بیماری جسمانی ہو، یعنی جسمانی میں کوئی بھی ہو، دماغ کے مسئلے لے کر ہو، یا ان کی پیٹ کے مسئلے کر ہو، یا بے چینی کے مسئلے کر ہو، اور ایک عمل رہے گا بے سکونی میں اگر کوئی پریشان ہے اور بے سکونی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو قرآن کریم سے سارے عمل ہیں، اور سرکار غوث پاک نے بھی ان میں سے ایک عمل آپ نے فرمایا ہے۔ اور ایک عمل ہے جو شخص رزق حلال کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھا کر بھٹکتا پھرتا رہ رہا ہے، ان سارے لوگوں کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر وہ شخص جو ان سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے، یعنی لپٹا ہوا ہے، ہمارے سارے لوگوں کو چاہیے ایسے وقت میں اس عمل کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عطا سے انشاءاللہ معاملات بن جائیں گے، اور رب کے فضل و عطا سے بس آپ کو شدت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ چلے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ظاہری طور پہ آپ دیکھیں تو پہلی سورہ مبارکہ یعنی الحمدللہ شریف نظر آئے گی، سورۃ الفاتحہ 7 آیت مبارکہ ہے اس میں۔ آپ سب کو معلوم ہے اتنا تو، کیونکہ آپ سارے لوگ بھی نماز پڑھتے ہوں گے نارملی، اور لیکن سورہ فاتحہ شریف کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک سورہ مبارکہ ہے، اور جیسے عام سورہ مبارکہ، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ شریف یہ نہایت ہی مبارک سورہ مبارکہ، اور اس کے تعلق سے یہ بھی فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ شریف 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک بار مکہ شریف میں، ایک بار مدینہ شریف میں، اور اس کے 15 سے زائد نام ہیں سورہ فاتحہ شریف کے۔ یعنی جو لوگ پریشان رہتے ہیں تو سورہ فاتحہ شریف کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ الشفا، یعنی شفا والی سورہ مبارکہ۔ تو ہر بیماری کے لیے اس کو دم کیا جاتا ہے۔ اب کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اب یہ آپ ہم سے سن لیں، اور ہماری بھی کوشش یہی رہتی ہے کہ میں بہت آرام سے بولوں، آرام سے بیان کروں، تاکہ آپ لفظ بائی لفظ سمجھ پائیں۔ اس لیے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں خالی تھا تھوڑا، تو میں ایک کمنٹ دیکھا، کسی بدتمیز شخص نے نہایت ہی بھدا کمنٹ کیا کہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ 8 منٹ یا 7 منٹ یا 4 منٹ کی جو بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، 4 منٹ 5 منٹ، انہیں لگتا ہے کہ میں جلدی بتا دوں۔ تو خیر میں نے ان کو جواب دیا، میرا صاف اصول ہے کہ میں ڈائریکٹ آپ کو وظیفہ نہیں بتاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک اس کی فضیلت آپ نہیں سنیں گے، وہ کن وجہوں میں کن کاموں کے لیے کون سا وظیفہ خاص ہے، تو مجھے لگتا نہیں کہ میں ڈائریکٹ آپ کو وظیفہ بتاؤں۔ امید ہے کہ الحمدللہ آپ بھی میری بات کو سمجھے ہوں گے۔ سب سے پہلا جو عمل رہے گا وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ انہیں شفا کل شفا عاجلہ عطا فرمائے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ وہ شخص مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھے۔ درود پاک وہ جتنا پڑھے گا، یعنی جتنا وہ ارادہ کر کے شروع میں اپنا درود پاک پڑھے گا، یعنی یعنی جو بھی وہ پڑھنا، یعنی جتنا مرتبہ بھی وہ شخص پڑھے گا، اس کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد بھی اتنا ہی پڑھے۔ درود پاک پڑھ لے، پھر سورہ فاتحہ شریف پڑھے۔ سورہ فاتحہ شریف 33 مرتبہ پڑھے، یعنی 1-2 مرتبہ نہیں، 33 ٹائمز سورہ فاتحہ شریف پڑھے۔ سورہ فاتحہ شریف کے بعد وہ شخص پھر درود پاک اتنا ہی پڑھے گا جتنا اس نے شروع میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر لے، اور اب پہلے اپنے جسم پر دم کرے، پھر پانی پر دم کر لے، اور اس پانی کو 3 حصے میں اکارڈنگ ٹو سنہ اس کو آپ کو پینا ہے، اور پھر رب کے بارگاہ میں دعا کرنی ہے اپنی مرض کے لیے، اپنے وبا کے لیے، اور کوشش یہ بھی رہے کہ آپ دوا وغیرہ بھی چلا، یعنی دوا اور دعا دونوں کام ساتھ میں ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مجھے یقین ہے رب کی ذات پر۔ دیکھیں کوئی بھی پریشانی آتی، گھبرانے نہیں چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے پریشانی کیوں ہو گئی، مجھے بیماری کیوں ہو گئی، پہلے سے میں خود بیمار تھا۔ اس طریقے سے ناشکری والے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے، بلکہ جو ہوتا ہے ہمارے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے۔ میرا رب اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو آپ ہمیشہ شکر ادا کیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو شخص بے سکونی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یعنی بے سکونی حالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ویسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر رات کم سے کم 21 بار یعنی 21 ٹائمز فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا أَلَمْ نَشْرَحْ کہ یہ سورہ مبارکہ موجود ہے، اس کی تلاوت کریں۔ اب اس کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ یہ طریقہ جو سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب آپ بے سکونی کا مظاہرہ فرماتے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی، آپ کو بے سکونی محسوس ہوتا، بے چینی ہوتی، تو آپ رب کے اس کلام مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد، یعنی ہر خوشی کے بعد، ہر اچھے وقت کے بعد، پورا وقت ایک دم سمپل سی بات ہے، یعنی یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر خوشی کے بعد غم ہے اور ہر غم کے بعد خوشی ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر ایسے معاملات آتے ہیں، ایسے وقت آتے ہیں جن میں بہت آپ بے سکونی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، چاروں طرف سے آپ گھرے ہوئے ہیں پریشانیوں میں، تو ایسی صورت میں گھبرائیں نہ، رب کی ذات پہ یقین رکھیں اور محنت کریں۔ اور تیسرا جو عمل جس کے تعلق سے ہم نے آپ سے ابھی گفتگو کے درمیان ہم نے آپ کو بتا دیا پہلے ہی کہ وہ رزق کے حلال کے تعلق سے، یہ دو عمل ہو گئے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اسے آپ کو پڑھنا ہوگا رات میں۔ اور جو تیسرا عمل ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ رزق حلال کی تلاش میں آج ہر شخص گلی کوچوں نکڑوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ۔ اب تو ایسے ایسے اپنے قوم میں دلال آ گئے ہیں جو ہمارے قوم کے لوگوں کو ہی لوٹ رہے ہیں، غیروں کو تو آپ چھوڑیں، اپنے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اپنے لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پر بھی مشاہدہ کیا، جہاں پر فی وقت میں ابھی ہوں، ہم نے یہاں پر دیکھا جو مسلمان تھے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اور میں کہتا ہوں جو کام آپ سے ہو نہیں سکتے اس کام کی ذمہ داری مت لیجیے نا۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے تو آپ ہم سے یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ کام کر لوں گا، آپ گھبرائیں نا، پھر بعد میں آپ ہمیں دھوکہ دیں گے نا۔ تو مسلمان ہی دھوکہ دیتے ہیں، پھر بعد میں موبائل آف کر دیتے ہیں یا بہت ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ، واللہ عالم۔ بہرحال اس کا جو عمل ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی قرآن کریم سے ہی ہے، اور سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنا ہوگی، یعنی ان اعطیناک الکوثر، جو قرآن کی سب سے اسمالسٹ سورہ مبارکہ کا مقام ہے، یعنی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے جسے سورۃ الکوثر ہم لوگ کہتے ہیں۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو مسلمان بھائیوں نے سورہ کوثر یاد نہ ہو۔ ایک لائن کی سورہ مبارکہ قرآن کریم میں سب سے چھوٹی ہے، اگر یہ بھی نہ یاد ہو تو پھر تو اللہ حفاظت فرمائے ان مسلمان بھائیوں کی جنہیں سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ بھی نہ یاد ہو۔ دیکھیں اس کو کرنے کے لیے آپ کو 3 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ پہلی چیز جیسے میں پہلے بتاتا تھا، ابھی یہی ہے کہ نماز کا آپ پابند ہو جائے خدا را۔ دیکھیں آپ لاکھ کام کر لیں، کسی بھی بارگاہ میں چلے جائیں، اپنے ماں باپ کے خوب قدم چومیں، ماں باپ سے دعا لیں، لیکن آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر کسی حال میں آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ نماز صرف 3 لوگوں پر نہیں ہے، 4 لوگ جڑائے جاتے ہیں، لیکن تیسرے میں ہی 2 لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا، اس شخص پر نماز فرض نہیں ہے جو نابالغ ہے۔ دوسرا، اس شخص پر نماز فرض نہیں ہے جو پاگل و مجنون ہے، جس کو اپنے ہوش و حواس کا خیال ہی نہیں ہے۔ تیسرا، حیض و نفاس والی عورت، یعنی اگر اس کو الگ الگ کریں گے، حیض والی عورت، نفاس والی عورت، تو 4 ہو جائیں گے، اگر دونوں ملا کر بولیں گے تو 3 ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں پر نماز نہیں ہے، تو نماز کے خدا را پابند کریں۔ نماز تو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، اگر آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پیر کٹ گئے، تب بھی نماز معاف نہیں ہے، آپ کو نماز آپ پر فرض ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اشارے سے پڑھیں گے، شریعت نے آپ کو بہت چھوٹ دی ہے، نماز معاف نہیں ہے، اشارے سے پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، یعنی پڑھنا ہے، آپ کسی طریقے سے پڑھے، تو نماز کے پابند ہو جائیں۔ اور آپ کوشش یہ کریں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی کوشش رکھیں، ٹھنڈی آ رہی ہے تو فجر کی نماز آپ بالکل نہ چھوڑیں، پابندی سے پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سورہ کوثر شریف کو نارملی ٹہلتے ٹہلتے، جو صبح میں لوگ ٹہلتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، ٹہلتے آپ سورہ کوثر شریف کو اسی طرح تلاوت کر لیں 21 بار جب آپ کریں گے، اس سے قبل ایک بار درود ابراہیم پڑھیے گا، جو نماز میں پڑھتے ہیں قاعدہ آخرہ میں، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیم پڑھنا ہوگی آپ کو، اور آخر میں پڑھنا ہوگی، پھر لاسٹ میں 1 مرتبہ آیت الکرسی شریف، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 21 مرتبہ پڑھ کر آپ دل میں ارادہ کریں اور آپ کی بارگاہ میں دعا کر لیں کسی خالی جگہ ہو کر۔ بس یہ بہت چھوٹا سا عمل تھا اور آج کے لیے یہی عمل ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، امید ہے میری بات سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔